ویلکم بیک ناظرین. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم سیکرٹری انفارمیشن تحریک انصاف شفقت محمود صاحب کے ساتھ موجود ہیں اور شفقت محمود صاحب سے ہم ان تمام سوالات کا جواب لینا چاہتے ہیں جو آپ کے ذہنوں میں موجود ہیں. اور ناظرین آئیے وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا. جی شفقت صاحب, آپ فرما رہے تھے ملتان میں بائی الیکشن میں پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ اسی دن جیت گیا. جی میں وہی کہہ رہا ہوں نا, ایک سیاستدان کے لیے تو سب سے بڑی جو سیاستدان کو رد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو الیکشن میں ہرا دیا جائے. جی, اور باقی چیزیں تو ہوتی رہیں گی, وہ نیب کیسز بھی بنیں گے, انہوں نے بہت کرپشن کی ہے, اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اس کا پتہ لگنا چاہیے, اور ان کو اگر قصوروار ہیں تو ان کو سزا ملنی چاہیے. جی, لیکن ایک بہت بڑی سزا ان کے لیے یہ بھی ہوگی کہ اگر عوام جو ہے ان کو اگلے الیکشن میں رد کریں. لیکن سر یہاں پہ ایک اور اہم بات ہے کہ جاوید ہاشمی صاحب نے, ہمارے ایک کولیگ اینکر ہیں, ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے ان کو بتایا کہ ملتان کے الیکشن میں آپ نے پیپلز پارٹی کو سپورٹ کیا, تحریک انصاف نے. کیوں؟ نہیں, ہم نے کوئی نہیں سپورٹ کیا. لیکن یہ جاوید ہاشمی صاحب کی اسٹیٹمنٹ, جاوید ہاشمی صاحب کی مجھے نہیں پتا انہوں نے اسٹیٹمنٹ ایسی دی ہے یا نہیں دی, لیکن اگر ان کے کسی ساتھی نے اپنے ذاتی طور پہ کچھ کیا تو مجھے نہیں پتا. لیکن پی ٹی آئی کا کوئی ایسی کوئی بات نہیں. یعنی آپ نے اپنی جماعت کے طور پہ ان کو کوئی سپورٹ؟ جماعت کے طور پہ بھی, اور جہاں تک میری علم ہے ہمارے کسی ممبر نے بھی سپورٹ نہیں. اچھا, جاوید ہاشمی کی جو پنڈی کی اسپیچ تھی اس میں جو انہوں نے بار بار کہا کہ جی مجھے یہاں بھی بیوروکریسی کا سامنا ہے, پیچھے سے میں چھوڑ کے آؤں, اس کی طرح نہیں, وہ تو ایک انہوں نے مذاکراً کہا تھا, اس کو بہت بڑا بنا دیا گیا. وہ ہوا یہ تھا کہ وقت کیونکہ گزرتا جا رہا تھا اور کسی ساتھی نے جا کے کہا ان کو کہ آپ اپنی تقریر ذرا مختصر کریں, تو انہوں نے مذاق سے کہا کہ مجھے یہاں بیوروکریسی کا سامنا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا, ہاں ان سے لیکن نون لیگ والے بھی ایسے ہی کہا کرتے تھے, ایسی کوئی بات نہیں. پھر انہوں نے بہت بڑا دھماکہ کیا اور وہ جناب تحریک انصاف. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ تو ہماری ان سے بات میں, لیکن پھر انہوں نے بڑا کہا نا میں باغی ہوں, میں نہیں, وہ تو ایک باغی تو وہ ان کا اب ایک پہچان بن گئی ہے ان کی. جی, کہیں آپ کی طرف سے نہیں سے بھی وہ باغی نہ ہو جائے. ابھی وہ سندھ کے دورے پہ ہیں جہاں وہ پارٹی کے لیے, جب وہ آپ کی طرف آئے ہیں تو مسلم لیگ نون کے دورے پہ تھے اس سے 3 ماہ پہلے. بہرحال میں آپ کو بباغ دہل کہتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں. ہاشمی صاحب بالکل ہمارے صدر ہیں, ہمارے ساتھ ہیں. اچھا سر, ہاشمی صاحب کی تو بات ہو گئی, آپ کرتے ہیں ماروثی سیاست کی بات کہ جی تحریک انصاف جو ہے وہ ماروثی سیاست کا خاتمہ کرے گی. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں یہاں بھی آپ کو نیازیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. حفیظ اللہ نیازی, انعام اللہ نیازی. دیکھیں حفیظ اللہ نیازی پارٹی میں نہیں سر, لیکن وہ مطلب متحرک تو ہیں. نہیں متحرک, وہ دیکھیں اگر میں سیاست میں ہوں گا, میرے بھائی بہن سارے متحرک ہوں, تو یہی جواز نون لیگ والے پیش کرتے ہیں. ماروثی سیاست کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سارے ٹکٹ اپنے بھائیوں بہنوں کو دے دیں. نون لیگ والوں نے کچھ 14 رشتہ دار ہیں جو نواز شریف کے, جن کو ٹکٹ دیے ہوئے ہیں. ان کے میرا خیال ہے ان کے بردر ان لا کیا, بیگم صاحبہ کے رشتہ دار کیا, ان کے اپنے رشتہ دار کیا. یہاں پہ آپ کو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. یہ متحرک کا لفظ جو ہے اس کی مجھے سمجھ نہیں آتی. یس, اگر میں سیاست میں ہوں تو میرا بھائی میرے ساتھ ہی کھڑا ہوگا یا میرے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا؟ بالکل کھڑا ہوگا. انعام اللہ نیازی تو پتہ نہیں کب سے سیاست میں ہے, پچھلے 20 سال سے سیاست میں ہے. تحریک انصاف میں تو وہ ابھی آئے ہیں. بالکل ابھی آئے ہیں. اور حفیظ اللہ نیازی جو ہیں وہ ان کو تو ہم نے تحریک انصاف کے لیے اس وقت کام کرتے دیکھا ہے کہ جب چند لوگ تھے. دیکھیں حفیظ اللہ نیازی ان کے بردر ان لا ہیں, ان کے خیر خواہ ہیں, اور بطور خیر خواہ وہ کریں گے, لیکن وہ پارٹی کا کوئی عہدہ نہیں ہے ان کے پاس. کوئی ایسی بات نہیں. جی اچھا, مجھے جو آپ کے پرانے ورکرز ہیں, ٹھیک ہے, ان کے یقیناً آپ تک بھی گلے پہنچتے ہوں گے, یقیناً وہ چند سوالات صحافیوں کے ساتھ بھی چھوڑتے ہیں, بات کرتے ہیں اینکرز کے ساتھ کہ ہمیں اگنور کیا جا رہا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اگنور کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پارٹی بہت بڑی ہے اور 30 اکتوبر کے بعد پارٹی میں بہت ایکسپینشن آئی ہے, بہت سارے نئے لوگ آئے ہیں. کیونکہ جب پارٹیاں بڑھتی ہیں تو نئے لوگ آتے ہیں تو پارٹیاں بڑھتی ہیں نا. اگر نئے لوگ نہیں آئیں گے تو پارٹی تو وہیں رہے گی جہاں پہلے سے. تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہیں کچھ لوگوں کو کی دل شکنی ہوئی ہو, کچھ لوگوں کو ناراضگی ہوئی ہو. پارٹیز میں ہوتا ہے, یہ کوئی انیوژل بات نہیں ہے, ہم نے دوسری پارٹیوں میں بھی دیکھا ہے. اچھا, لیکن شفقت صاحب جو 30 اکتوبر آیا وہ تو انہی ورکرز کی محنت سے آیا نا جو پہلے سے موجود تھے. دیکھیں کوئی ان کو اگنور نہیں کر رہا. دیکھیں ہماری پارٹی کے اندر اگر آپ ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی دیکھیں, جتنے بھی آپ کمیٹیز دیکھیں, جتنے بھی ہمارے مین عہدے دیکھیں,
وہ سارے ایسے لوگ ہیں جو پرانے لوگ تھے. ابھی انٹل ریسنٹلی پنجاب کے پریزیڈنٹ احسن رشید تھے، فاؤنڈر ممبر تھے. سندھ کے پریزیڈنٹ نعیم الحق تھے، فاؤنڈر ممبر تھے. اسد کیسر تھے KPK میں، فاؤنڈر ممبر تھے. سو ہمارے جو پرانے ساتھی ہیں وہ بڑی میجر پوزیشنز میں ہیں پارٹی کے اندر. باقی ہو سکتا ہے کسی جگہ پہ ایک دو جگہ پہ ایسے ہوا ہو کہ لوگوں کی کوئی دل شکنی ہوئی ہو، تو وہ تو ہوتا رہتا ہے. اس میں ہم کوشش کریں گے کہ یہ دل شکنی جو ہے اگر ایسی کوئی بات ہے تو وہ نہ ہو. اور آئندہ جو الیکشن آنے والا ہے پارٹی کا، اس میں یقیناً جو لوگ آگے آئیں گے اس میں نئے بھی ہوں گے، پرانے بھی ہوں گے. اچھا شفقت صاحب، آپ تبدیلی کی بات کرتے ہیں، بڑا ایک خاص ٹپیکل یہ تحریک انصاف کا نعرہ ہے کہ جی تبدیلی ٹھیک ہے، لیکن نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی سیاست ہمیشہ اقتدار کی سیاست رہی، آپ کو پتہ ہے، آپ بھی جانتے ہیں، آپ کہتے بھی ہیں بارہا، اور لوگ اس وقت شاید یہی بات سمجھ رہے ہیں. لیکن آپ بھی انہی روایتی سیاستدانوں کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں 30 اکتوبر کے بعد جو ان کے ساتھ تھے، یعنی وننگ ہارسز. جیسے میں نام گنوا دیتا ہوں، اب اسحاق خاکوانی ہو گئے، قصوری صاحب ہو گئے، شاہ محمود قریشی صاحب ہو گئے، اس طرح کے لوگ جو آپ کے پاس اگر آپ یہ نام گنواتے رہیں گے نا تو میرا خیال ہے آپ کی گنتی 30 یا 32 پہ آ کے ختم ہو جائے گی. اور پاکستان کے اگر ساری سیٹیں آپ ملائیں تو 1000 سیٹیں. میں کہتا ہوں 30-32 پہ نہیں ختم ہوتی، آپ 100 پہ لے جائیں اس کو. 1000 سیٹیں ہیں صرف نیشنل اسمبلی کی. میرا خیال ہے شاید 342 سیٹیں ہیں. پروونشل اسمبلیز کی 100 کی تعداد سے سیٹیں ہیں. تو ہم کوئی، اور ہمارا جو ریلائنس ہے وہ یہ فیصلہ کہ کون ٹکٹ ہولڈر ہوگا یا نہیں ہوگا، اس میں بہت سارا ہاتھ پارٹی کی اپنی تنظیم کا ہوگا اور پارلیمنٹری بورڈ کا ہوگا. اور آپ تو یہ تو بڑے چند لوگ آئے ہیں، یہ پارٹی جو ہے اس میں کوئی میجورٹی لوگ ایسے ہیں ہر سطح پر جو کہ روایتی سیاستدان نہیں ہیں. اچھا، آپ الیکشن کروانے جا رہے ہیں، آپ کی ممبر سازی مہم جاری ہے، ٹھیک ہے. اب کرائٹیریا کیا ہے عہدوں کے لیے الیکشن پہ؟ اپنے جو ہیں کاغذات نامزدگی آپ کے کون کرائٹیریا پر پورا اترے گا، یا آپ نے کیا کون سا کرائٹیریا بنایا ہے؟ دیکھیں، عہدیدار آپ کے اگر آپ ہمارے ویب سائٹ پہ جا کے دیکھیں تو اس میں کوالیفیکیشنز ہیں کہ کون پارٹی کا آفس بیئرر ہو سکتا ہے اور کون نہیں ہو سکتا. لیکن موٹی بات یہ ہے کہ سوائے ان کے جن کی کوئی ریپوٹیشن خراب ہے پارٹی آفس کی. میں نے سوال صرف اس لیے کیا کہ ہمارا جو عام آدمی ہے جو آپ کے لائن میں لگ کے وہاں ایک جو اس کو پسند ہوگا، اس کو کم از کم ایک پتہ ہو کہ جی کون آتا ہے، جو اس کو پسند ہوگا اس کو ووٹ. اچھا، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ آج آپ کا ٹکٹ لیتا ہے وہاں سے رسید، ٹھیک ہے، ممبر شپ کی، اور وہ آپ کا پنجاب کے پریزیڈنٹ کے لیے اپنے آپ کو لے کے آ جائے سامنے. بالکل آ سکتا ہے، بالکل آ سکتا ہے. یہ ایک پازیٹیو بات ہے. اچھا، یہ بڑی اہم بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہر کوئی ایسا، اور ہر عہدے پہ الیکشن ہوگا، چیئرمین سے لے کے نیچے تک ہر عہدے پہ الیکشن ہوگا. ہر عہدے پہ الیکشن ہوگا. اچھا، ایک اور پرسیپشن ہے آپ کے بارے میں جو ہے وہ اب آج دور کر دیں ہمارے پروگرام کے توسط سے. پارٹی کے اندر بھی آپ کے کچھ لوگ ہیں اور باہر بھی جو عوام ہیں ان میں کہ جی آپ جنرل پاشا کی سفارش پہ جو ہے وہ جو ہے انفارمیشن سیکرٹری جو ہے وہ عہدہ آپ کو ملا. کیا یہ مذاقہ خیز بات ہے؟ نہیں، لیکن یہ اس کی وضاحت ہو جائے آج. وضاحت کیا؟ بالکل مذاقہ خیز بات. اچھا جی، جھوٹ ہے. اگر کوئی کسی کو پسند نہیں آیا کہ میں سیکرٹری انفارمیشن بنا تو میں ڈسکشن کی بات کر دی. اچھا، مطلب پارٹی آپ کو یہ تو پتہ ہے، آپ کو میرا بیک گراؤنڈ پتہ ہے. جی جی بالکل پتہ ہے نا. مجھے آپ دیکھیں کہ مجھے تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ میں منسٹر انفارمیشن رہ چکا ہوں پنجاب کا. جی. اس کے بعد 14 سال تک میں نے کالم لکھا. میں ٹیلی ویژن کے اوپر کامنٹری کرتا تھا. میں سینیٹر رہ چکا ہوں پہلے. میں فیڈرل اور پروونشل منسٹر رہ چکا ہوں. میری تعلیم آپ دیکھیں ہارورڈ کا میں پڑھا ہوا ہوں. جی. اس سے پہلے میں سول سروس. تو آپ مجھے بتائیں کہ کس لحاظ سے میں اس عہدے کے لیے کوالیفائڈ نہیں ہوں کہ مجھے کسی جرنیل کی سفارش کی ضرورت پڑے گی. جی چلیں، ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، آپ یہ بتائیں کہ ابھی جو ہے جیسے جاوید ہاشمی ہیں یا خاکوانی صاحب ہیں یا شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، ان کو تو آپ نے مرکز میں دے دی ہوتے، ٹھیک ہے، آپ بھی آگے ان کے ساتھ، لیکن آپ نے ساری جو پرانی تنظیم تھی وہ توڑ دی.
جو 16-17 سال سے کام کر رہے تھے لوگ؟ نہیں, اس میں بڑی تبدیلیاں آتی ہیں, تقریباً ہر سال تبدیلیاں آتی ہیں. یہ 16-17 سال کو تنظیم جامد نہیں رہی, ساکت نہیں رہی کہ جی وہی ایک ہی تنظیم چلی آ رہی تھی. بڑی تو تبدیلیاں اس کے درمیان میں آئیں. اب تو دیکھیں نا, یہ سارے سوالات جو ہیں وہ انگریزی میں کہتے ہیں ریڈنڈنٹ ہو گئے, کیونکہ ہم تو پارٹی الیکشن کرانے چلے, اور پارٹی میں جو ووٹ لے گا وہ پارٹی کا عہدیدار ہوگا. نہیں, ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ آپ تو موجود ہیں, نہیں ان عہدوں کے لیے سر آپ تو موجود ہیں نا, وہ تو آپ کی موجودگی میں یا آپ ریزائن کر دیں گے جب الیکشن ہوگا؟ نہیں دیکھیں, جو بھی عہدہ جس کا الیکشن ہوگا وہ ریزائن کر دے گا, وہ ریزائن کر دے گا اور پھر الیکشن میں جائے گا. اچھا, میں ایک چاہوں گا کہ جی ایک سوال اور ہے کہ جی بڑا اہم, پھر ہم تھوڑے سے پاکستان کے جو سیاسی معروضی حالات ہیں اس کی طرف چلے جائیں گے, کہ لوگوں کا ایک اور پرسیپشن ہے کہ جہانگیر ترین کے چارٹر طیارے پہ سوار ہونے کے بعد عمران خان صاحب کا جو تحریک انصاف کی نظریاتی اساس تھی اس کو انہوں نے پس پشت پھینک دیا. کیا یہ ذرا کائنڈلی, عجیب باتیں لوگ کرتے ہیں. پہلے تو بات چارٹر نہیں ہے, اس کی ان کی ملکیت ہے جی, اور اگر وہ کہیں جا رہے ہیں اور عمران نے بھی وہاں جانا ہے تو اگر ساتھ چلے گئے ہیں تو اس میں کیا ہمارے سپورٹر ہیں, کوئی سرکار کا پیسہ نہیں ہے, کوئی غریب عوام کا پیسہ نہیں ہے. اگر ان کے ساتھ بیٹھ کے چلے گئے ہیں, اگر جہانگیر ترین صاحب اسلام آباد جا رہے ہیں, میں اتفاق سے میں نے بھی جانا ہے, تو میں اگر ان کے ساتھ چلا جاتا ہوں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہماری ساری سیاست تبدیل ہوگی؟ یہ تو عجیب سی ایک سوچ ہے. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ جی عوام کا یا آپ کا جو نظریاتی کارکن ہے اس کا حق ہے سوال اٹھانا, جیسے ہم بھی ہیں, ہم سوال اٹھاتے ہیں, جو ہم محسوس کرتے ہیں وہ بات کرتے ہیں, اور اسی لیے کرتے ہیں کہ آپ جس عہدے پہ بیٹھے ہیں اور آپ کا کام ہے عوام کو جواب دینا, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے, آپ نے بتا دیا ہے. اگر اور بھی کچھ بتانا چاہیں کہ جی مطلب عمران خان صاحب واقعتاً ایسا نہیں سوچتے یا ایسا سوچتے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, بات یہ ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو نظام ہے سماجی اور معاشی, اس کے مطابق اگر ایک آدمی افورڈ کر سکتا ہے کہ اس کا جہاز ہو تو وہ لے سکتا ہے, اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. اور اگر اس نے کمائی کی ہوئی ہے اور اپنے پیسوں سے جہاز لیتا ہے, سرکار کا پیسہ استعمال نہیں کرتا تو لے سکتا ہے. ہماری پارٹی میں ایک صاحب ایسے ہیں جن کے پاس جہاز ہے, اپنا ہے, انہوں نے اپنی کمائی سے خریدا ہے, انہوں نے اس پہ ٹیکس دیا ہے, اس پہ ٹیکس دیتے ہیں. اب وہ کہیں جا رہے ہیں اور اتفاق سے میں بھی وہیں جا رہا ہوں, تو اگر میں ان کے ساتھ چلا جاتا ہوں تو کیا اس سے میرے نظریات تبدیل ہو جائے گی؟ کیا اس سے ساری چیز جو ہے وہ الٹی پلٹی ہو جائے گی؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو نظریہ عمران خان لے کے چلے تھے اس نظریے کے اوپر سارے لوگ وہاں پہ آئے ہیں. شفقت محمود کیا, جہانگیر ترین کیا, شاہ محمود کیا, جاوید ہاشمی کیا, یہ سارے لوگ عمران خان کے نظریے پہ آ کے شامل آئے ہیں. ہم عمران خان کے فالوورز ہیں, عمران خان ہمارا فالوور نہیں ہے جی. ہم اس کو اس لیے فالو کر رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ نیک آدمی ہے, اچھا آدمی ہے, اس کے دل میں اس قوم کے لیے درد ہے, اس پہ لالچ نہیں ہے, وہ ایک لیڈرشپ پرووائڈ کر سکتا ہے اس ملک کو جی. تو اب اس کا یہ ہے کہ اگر میرے میں کوئی کوتاہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان جو ہے وہ میرا فالوور تو نہیں ہے نا. جی ٹھیک ہے. اچھا, پیپلز پارٹی نون لیگ سے جو ٹھکرائے ہوئے لوگ جو تقریباً اپنی پارٹی سے نکالے گئے لوگ, جیسے شاہ محمود قریشی صاحب, اس کو پارٹی سے نکالا تو نہیں گیا. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ جی تقریباً وہ چھوڑ چکے تھے, انہوں نے خود چھوڑی, اور اس کے بعد جاوید ہاشمی نے بھی خود, جاوید ہاشمی بھی تقریباً جو ان کا وہاں پہ حال تھا جو کہتے ہیں, نہیں حال اب دیکھیں نا, اب میں تو نہیں کہہ سکتا, لیکن جو انہوں نے کہا ہے نون لیگ والے تو کہتے ہیں ہم بڑی پذیرائی کرتے تھے, ان کے ساتھ بڑا تعلق تھا, بڑا رابطہ تھا, بڑا ربط تھا, لیکن وہ خود ہی کہتے ہیں, اس بات کو ڈینائی کرتے ہیں کہ جی مجھے اگنور کیا جا رہا تھا, میری وہاں کوئی حیثیت نہیں تھی. اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو اپنی پارٹیوں کے نگلیکٹڈ لوگ تھے وہ آپ کی پارٹی کے مالک بن بیٹھے ہیں, یہ بھی پرسیپشن ہے, اس کو بھی آپ ذرا کس طرح کلیئر کریں گے؟ نہیں, پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ نگلیکٹڈ لوگ نہیں تھے, یہ بہت سینئر لوگ تھے اپنی پارٹیز میں. جی. شاہ محمود قریشی پچھلے کئی سالوں سے فارن منسٹر تھے, اس سے پہلے وہ پریزیڈنٹ پنجاب تھے پیپلز پارٹی کے, یہ کوئی نگلیکٹڈ بندے نہیں تھے. جاوید ہاشمی صاحب کا ایک بہت سینئر عہدہ تھا مسلم لیگ نواز میں, وہ انہوں نے پارٹیز کو چھوڑا دو وجوہات کی بنا پر. ایک تو ان کو پارٹی میں وہ چیز نظر نہیں آ رہی تھی جو وہ چاہتے تھے, اور دوسرا انہوں نے عمران خان کی قیادت اور اس کے نظریے کو قبول کیا. ان دو وجوہات کی بنا کے اوپر وہ آئے.
اس کے بارے میں کہنا کہ وہ ٹھکرائے ہوئے لوگ تھے, وہ نگلیکٹڈ لوگ تھے, ان کو پارٹی آپ نے, پارٹی کس نے حوالے کی ہے, کس کے پارٹی تو کے چیئرمین عمران خان ہے. اگر آپ ہماری سی دیکھیں اس میں میجورٹی ایسے لوگ ہیں جو پرانے ساتھی ہیں. تو یہ کہنا کہ جی انہوں نے کس کے حوالے کر دی, یہ تو پھر زیادتی ہے. ادروائز پارٹی سب کی مشترکہ پارٹی ہے اور اس کے ہمارے قائد عمران خان ہیں, ان کے ساتھ. اچھا ایک اور اہم بات ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ جی اس سے دنوں کچھ اس طرح کی خبریں لوگوں کے آئیں, میڈیا والوں میں بھی ہلکی پھلکی نیوز آئی کہ قدیر خان صاحب کے ساتھ, جو ہمارے ایٹمی سائنسدان ہیں, ہمارے ہیرو ہیں, ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے ساتھ آپ کے روابط اور ان کے ساتھ آپ کی بات چیت جاری ہے پارٹی میں آنے کے لیے. نہیں دیکھیں, کیا ایسی کوئی صورتحال بن چکی ہے یا بن رہی ہے یا بننے والی ہے؟ نہیں, عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ. عمران خان صاحب ان کی بہت عزت کرتے ہیں اور عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنی بڑی شخصیت ہیں کہ وہ سیاست سے بالا تر ہیں. جی. اور اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا پارٹیز میں آنا, الیکشن لڑنا, وہ اس سے ان کا مرتبہ اس سے بلند ہے. تو اس لیے ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم نے کہا کہ وہ پارٹی میں آ جائیں یا ایسی کوئی بات نہیں. اچھا, لیکن یہ مطلب وہ نہیں آ رہے پارٹی میں؟ نہیں, ہم تو سمجھتے ہیں کہ وہ پارٹیوں سے اور الیکشن سے اور ان چیزوں سے, کیونکہ ان کا مرتبہ بہت ایک اسپیچ تھی یہاں لاہور میں. جی ٹھیک ہے, انہوں نے بڑی نوجوانوں کو اسپیچ کرتے ہوئے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے میں لاہور سے الیکشن لڑوں. میرا خیال ہے کہ مجھے نہیں پتا, یہ تو ڈاکٹر صاحب ہی اس کا جواب دے سکتے ہیں, لیکن میں نے جیسے آپ کو کہا کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت جو ہے وہ اتنی بلند مرتبے کی, یعنی سیاست سے بالا تر ہے, اور وہ ان کو مطلب آپ جس طرح کی بات کر رہے ہیں یعنی ان کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے. میرا مطلب کہ وہ اس سے ابو ہے. اچھا جی. اچھا شفقت صاحب, آپ نے پارٹی جوائن کی, جس دن آپ نے پارٹی جوائن کی اس دن اور آج آپ پارٹی کو کہاں دیکھتے ہیں, تحریک انصاف کو؟ میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف اللہ کے فضل و کرم سے ترقی کر رہی ہے. اگر آپ لیٹسٹ انٹرنیشنل ریپبلکن انسٹیٹیوٹ کا سروے دیکھیں تو پاکستان کی سب سے مقبول جماعت اس وقت پاکستان تحریک انصاف ہے. اور جتنے بھی آپ ان کے اگر آپ ٹریک کریں گراف پچھلے 2-3 سالوں سے تو آپ کو نظر آئے گا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ ترقی کی طرف گامزن ہے اور باقی پارٹیاں نیچے آ رہی ہیں. اور یہ ایک اسٹڈی ٹرینڈ ہے اور یہ اسی طرف چل رہا ہے, اور ماشاءاللہ پارٹی بہت مضبوط ہے. ابھی ہم نے راولپنڈی میں جلسہ کیا, اس سے پہلے ہم نے کوئٹہ میں جلسہ کیا. کوئی اور پارٹی کر کے دکھائے جلسہ کوئٹہ کے اندر, جس طرح سے ہم نے کیا, بغیر کسی بلٹ پروف کے, بغیر کسی چیز کے, اور کر کے دکھائیں. ہم نے کراچی کی تاریخ کا شاید سب سے بڑا جلسہ کیا. تو یہ پارٹی تو ماشاءاللہ ترقی کر رہی ہے. اچھا, تحریک انصاف کو الیکشن میں آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ مثال کے طور پہ 342 اگر سیٹیں ہیں, ٹھیک ہے, قومی اسمبلی کی, تو اس میں سے آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ 200 کے قریب سیٹیں لے جائیں گے, سونامی چھا جائے گی. اچھا, 200 آپ لے جاتے ہیں. تو الیکشن میں آپ کو یقیناً جو ہے اتحاد بھی کرنے ہیں, کوئی ضرورت نہیں. سولو فلائٹ کریں گے؟ ہو سکتا ہے سولو کریں, ہو سکتا ہے الیکشن کے قریب آگے کہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں. اچھا, سیٹ, لیکن اس وقت وہ قبل از وقت ہے اس کے اوپر. جی ناظرین, بڑی دلچسپ گفتگو اور پروگرام کا آخری مرحلہ آن پہنچا. میں ایک چھوٹا سا بریک لوں گا, ابھی واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے.